السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی قدر الأخلاق والتعظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں علیہ درود پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ پڑھنے ادب کے ساتھ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم على سبيل وصحبه فبدته وكرما۔ جو عشق نبی میں اثر ہوا پیارات کے حسن استانے کی پیغام خلت ہوئی سو منزل روشن جو ہے دیوانے کی، کہتی ہے گلی سے والے سبا حسل مسیح کا کم ہوا، سورج کو نکلا جاتا ہے آدھی میں کھڑی اٹھانے کی۔ آیات مسافر دنیا میں جائے گا وطن یہ آج نقل، آیات مسافر دنیا میں جائے گا وطن یہ آج نقل، سامان سفر میں پوچھا ہے کچھ فکر نہیں کر جانے کی، سامان سفر میں پوچھا ہے کچھ فکر نہیں کر جانے کی۔ میرے دینی یقینی بھائیوں، اس آیت کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ رحمان کی مقدس معظم آیت کریمہ ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے کل من علیہا فان، جتنے بھی زمین پر آسمان پر جہاں جو بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق کو ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور وہ رب العالمین جو ذو الجلال بھی ہے ذو الإکرام بھی ہے، بس اسی کی ذات کو بقا ہے، باقی ہر چیز کو بنا ہے۔ کہ انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو چھوٹا ہوئے۔ یہ جماعت کریمہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ عنقریب انسان ختم ہو جائیں گے، اللہ سب کو موت دے دے گا۔ مگر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب فرشتوں نے بھی کہا کہ ہم کو بھی موت کی وادیوں سے گزرنا ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں جسے موت کی وادی سے گزرنا نہ پڑے، ہر ذی نفس کو ضرور موت کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا۔ زمانے میں لوگوں نے ہر چیز کا انکار کیا، یہاں تک کہ نام انکار کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، اس کی بھی ذات کا لوگوں نے انکار کر دیا۔ مگر موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ جسے چاہے کتنا بھی بد زبانی کرنے والی زبان کو
آج تک کسی نے موت سے انکار نہیں کیا۔ زمانے میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، مذاہب میں اختلاف ہے، اسلام کے قوانین کو ماننے میں بھی اختلاف ہے، مگر موت وہ حقیقت ہے کہ نہ مذاہب میں اختلاف ہے، نہ انسانوں کی الگ الگ طریقوں میں اختلاف ہے۔ موت کی حقیقت کو ہر شخص مانتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ موت کی حقیقت کو بہت کم لوگ دل سے اعتراف کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں۔ دلیل کریں نہ کریں، مگر یاد رکھیں موت سے کس کو رزق داری ہے، موت سے کس کو رزق داری ہے۔ آج میری تو کل تمہاری باری ہے، بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کو اگر نہیں بنایا ہوتا تو یہ زمین فساد کا منبع ہوتی، یہ زمین فساد ہی فساد اپنے سینے پر پاتی، مگر اللہ پاک نے موت کو جو رکھا اس حکیم رب کی جہاں ہر نعمت میں حکمت ہے، وہی اس موت کی تخلیق میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو حکمت ہے، دین کی نظر سے دیکھیں تو حکمت ہے، محبت کی نظر سے دیکھیں تو حکمت ہے۔ اہل محبت کے لیے موت کا ایک تحفہ ہے۔ موت الموت و تحفۃ المؤمن، موت جو ہے مومنین کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ غیر موت کے کوئی اپنے رب سے نہیں مل سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کہ موت اگر نہ ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا کہ لوگ اپنے عزیزوں اور اقربا کی جدائی پر بین نہ کرتے، ماتم نہ کرتے، تکلیف اور جو ہے دکھ میں آنسو نہ بہاتے کہ اللہ تو نے موت کو کیوں پیدا کیا۔ رب کائنات کو ارشاد فرمایا اے میرے کریم اگر موت نہ ہوتی تو لوگوں کو میرا دیدار بھی نصیب نہ ہوگا، اس لیے کہ لا یدرکہ الابصار، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی زیارت کوئی آنکھ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اس زمین پر اللہ کے دیدار نہیں کر سکتی، اور اس زمین سے جدا ہونے کے لیے موت کو ہونا لازم ہے۔ موت اگر نہ ہو تو پھر نہ ہی رب العالمین کا دیدار ہو اور نہ ہی محبوب رب العالمین کا دیدار ہو۔ آتا ہے خوشی کا وہ موقع جس موقع پہ جب قربان کروں، آئیں گے لہر میں آئیں گے بس تیرے کو ہے میں وہ موقع بھی آئے گا، مگر یہ ہے کہ ایک کوئی انسان ہوتا ہے جو بے ارادہ ہو جاتا ہے اور ایک کوئی انسان ہوتا ہے جو ارادے کے ساتھ موت کا انتظار کیا کرتا ہے۔ بے ارادہ مرنے والے بال ارادہ مرتے دیکھ سب تماشا کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھا، مگر یہ قسمت والوں کو یہ فکر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کی فکر کا سبب نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کے لیے برادر محترم نے فرمائش کی ہے وہ موت کی اور فکر آخرت کی، وہ کٹھن پہلو اجاگر کرنا ہے کہ جس کے بیان کی نہ میں اپنے سینے میں داغ پاتا ہوں اور نہ ہی ہر شخص اپنے کان کے اندر وہ قوت پاتا ہے کہ موت کی حقیقتوں سے اور موت کے جو خوفناک مناظر ہیں اس کو سن سکے، پڑھ سکے اور برداشت کر سکے، مگر یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے، اللہ پاک ایک دن موت دے گا اور موت کے بعد پھر والبعث بعد الموت، اور ہم کو زندہ بھی کیا جائے گا، قیامت کو اٹھایا بھی جائے گا۔ اس پر تمام اہل ایمان یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس لیے موت کے تعلق سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ دنیا کی لذتوں کو مٹانے والی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، گناہ جو دلوں کے اندر انگڑائیاں لیتے ہیں وہ ختم کر دیتی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، دنیا کی محبت تمہارے قلوب سے جدا کر دی جائے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، عمل کی جانب قدم تیزی سے بڑھیں گے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، دنیا سے بیزاری پیدا ہوگی۔ آئیے موت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے گوشے گزار اس نیت کے ساتھ کروں کہ اللہ پاک آپ بھائیوں کے دعاؤں کے دکھے مجھے موت کی تیاری کرنے اور ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ موت بڑی عجیب ہے، جب یہ آتی ہے یہ آنے سے پہلے بتاتی نہیں ہے کہ کب آ رہی ہے، مگر یہ بھی جان لیں کہ یہ ہم پر انبیاء نظام کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے کہ موت کے حوالے سے ہمیں نشانیاں بتائی گئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کا دوستانہ تھا۔ آپ نے کہا اسرائیل یدی ایک بات مانو گے، انہوں نے عرض کیا حضور بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو مجھے ضرور بلا دے دینا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے ضرور پہنچ کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا اے اسرائیل یہ کیا دوستی کے اندر وفا نہ کی، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں کہ آپ کی موت آ چکی ہے اور آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے بتائے چلے آئے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کو بتا تو دیا گیا تھا، آپ کے سامنے اتنے سارے جنازے اٹھے، کیا ان جنازوں میں نہیں بتایا کہ آپ کو موت آنی؟ آپ کے بال سفید ہو گئے، کیا ان بالوں نے آپ کو آگاہ نہیں کیا کہ موت قریب آنے ہی والی ہے؟ انسان آئے دن اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ موت اس کے قریب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہر لمحہ ہماری زندگی کا جدا ہو رہا ہے، ہم زندگی سے دور ہو رہے ہیں اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر شخص یہ دیکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی دنیا کی غفلت نے ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ موت جب آئے گی، یہ تو نبیوں کی شان ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے، تو وہاں آئے موت تو بتا کر کے آتی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام اجازت لے کر کے روح قبض کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے؟ اور جب آئے گی تو ایسے آئے گی کہ ہمیں کسی بھی چیز کی مہلت نہ مل سکے گی، نہ ہم کوئی وصیت کر پائیں گے، نہ کوئی خط لکھ پائیں گے، نہ موت کی تکالیف سے اپنے نصیحتوں کو ناکام کر پائیں گے۔ جب یہ آئے گی اچانک آئے گی اور بغیر مہلت دیے اپنے ساتھ لے کر کے چلی جائے گی۔ یہ بتاؤ اٹل فیصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے عزیز جو تم سے جدا ہوئے تم ان کے لیے ماتم کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ گئے تم پر احسان کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور وہ تو گئے ہیں تو رلا کے گئے ہیں، سب کو جو ہے پریشانی میں ڈال کر کے گئے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، عزت و اقربا ہے، رشتہ دار ہے، ہر شخص اس کی جدائی کے فراق میں تڑپ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جانے والے نے احسان کیا ہے، آپ نے فرمایا ہاں جانے والا ہو گیا، تو لوگوں کو بتا کے گیا کہ یہ لوگوں کل تک کچھ لمحے پہلے تمہارے درمیان میں کھیلتا تھا، کھاتا تھا، ملتا تھا، تم سے باتیں کرتا تھا، تم سے زندگی کرتا تھا، تم کو ہنسایا کرتا تھا، تمہاری باتوں کی وجہ سے ہنسا کرتا تھا، اپنی تکالیف اپنی خوشیاں سب تم کو بتایا کرتا تھا، مگر آج دیکھ لو میں سماج عبرت بنا ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور آج ہمارا یہ ہے کہ نہ کمان تم کھا سکتے ہیں، نہ ہی اپنی زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آج ہمارا یہ جو تماشا ہے یہ تمہارے لیے باعث عبرت ہے کہ کل تم ہی اسی تخت پر لیٹے رہو گے، اس سے پہلے کہ تمہیں اس تخت پر بے جان لیٹنا پڑے، اس تخت پر لیٹنے کے لیے عاجز
شروع کرتا ہوں. جانے والا احسان جلا کر کے جاتا ہے، جانے والا بتا کر کے جاتا ہے کہ لوگوں میں تو جا رہا ہوں مگر میں غفلت میں گیا، خبردار تم غفلت میں نہ آنا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مواقع پر انسان سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا. ایک اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان اپنے کریم رب کی بارگاہ سے بھاگ کر کہاں جا رہا ہے. آج زمانے کے جتنے رشتے ہیں، ہر رشتے کی نوعیت کا جس طرح زندگی اور یہ عمریں آگے بڑھتی ہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ رشتے دھوکہ دیتے ہیں. اس کا تو ہم پریب میں تھے، کسی نے جو ہے ماں بن کر کے اپنے قریب بلایا، کوئی باپ بن کر کے قریب بلایا، اور کوئی الگ الگ رشتوں کے نام کے ساتھ مجھے بلا کے اپنے قریب کرتا ہے. مگر آج یہ ہوتا ہے کہ بہت آتا ہے کہ سارے رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، سب ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. بتاؤ زمانے میں کوئی ایسا بھی ہے جو تمہارے ساتھ قبر میں چلا جائے، جب موت آتی ہے وہی بیوی کل تک بڑے پیار سے تمہارے قریب آ کے کہتی ہے کہ کھانا کھا لیجیے، جس کو تمہارے بغیر چین اور سکون نہیں آیا کرتا تھا، جس میں سے روح کیا نکلی کہ وہی بیوی تمہارے روح میں مانے کو تیار نہیں ہے. کوئی اگر کہتے صبح جنازے کو دفن کیا جائے گا، کوئی ایک رات اس جنازے کے ساتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ڈر لگتا ہے. کل حال یہ تھا کہ اس کے بغیر چین اور سکون میسر نہ آتا تھا. حال یہ ہے کہ اسی زبان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈر لگتا ہے. بیٹا باپ کے پاس جانے کو تیار نہیں، بیٹی قریب آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کسی دنیا میں تمہیں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان جس کے لیے تمہیں ہم کو چھوڑا تھا ان سبوں نے چھوڑ دیا کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی خلقک فسواک، اے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانیت کو وجود بخشی، انسان سوچے تو صحیح کہ اللہ نے کو کس طرح پیدا کیا. انسان کے گوشت پر لوٹا ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، لب بھی ہوتے ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. انسان اپنے ماضی اپنے پاسٹ کے جانب ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں، آنکھ ہوتی مگر پہچان کی اس کے اندر خصوصیت اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا. چھوٹے بچے کے کان ہوتے مگر کان آوازوں کو ادراک سے ناشنا تھے، آنکھ ہوتے ان کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، پیر ہوتے مگر انسان اپنے پیر کے بل پر کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر پاتا تھا، نجاتوں میں جھکنا رہتا تھا. مگر اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان ذرا سوچ تو صحیح، اس عالم میں بھی ہم نے تجھے کا نام نہ چھوڑا. ایک ایسی بزرگ کو جس کا نام ہم نے نہ کر دیا ہے، اس کے دل میں وہ محبت رکھی کہ تو نجاست میں جتنا ہوا ہے وہ غریب آتی ہے، اس سے دل نہیں کھاتی ہے، اس سے نفرت نہیں کرتی ہے، بیزاری کے ساتھ نہیں کرتی ہے. پہلے چمتی ہے پھر تجھے صاف کرتی ہے، پہلے چمتی ہے پھر تجھے جو ہے نجاست اور آلودگی سے پاکی کی جانب لے کرتے جاتی ہے. اور پھر جو ہے جب تیری کیفیت یہ تھی کہ تیرے پیر ہوتے مگر قوت نہیں تھی چلنے کی، ہم نے اس میں قوت عطا کی. تیرے کان کے اندر وہ ہم نے خصوصیت عطا کی، تو اچھی بری آوازوں کو پہچان سکتا ہے، آوازوں کے اشاروں کو تو جان سکتا ہے. تیرے زبان اچھی بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، آج تیرے گفتگو کے تنگنے میں آج تو اپنے زبان سے اچھی باتیں نکال سکتا ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتدریج قوت عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ یہی انسان جوانی کے تحریر کراتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انسان جوان ہونا تو ہماری رحمتوں کو، ہمارے کرم کو، ہماری نوازشوں کو بھول نہ جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کو جوانی ادا کریں تو تم اپنے پاس کو بھول جائے اور تم یہ سمجھے کہ یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ جوانی ہمیشہ میرا ساتھ ہوئے گی. یہ تنتنے، یہ بہادری، یہ شجاعت جو لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ یہ تو کسی سے خائف نہیں ہوتا ہے، بڑا ہی لیڈر ہے اور اس کی بہادری زمانے کا روشن ہے. انسان ایسے عالم میں تو ہمیں بھول نہ جانا، کہیں تجھے تیری بہادری ہم سے غافل نہ کر دے، کہیں اس جوانی میں جو تیرے دل کے اندر ہم نے چاہ رکھی ہے کسی اور چیز کو اپنے دل میں جگہ نہ دے دینا. ایسا ہی ہوتا ہے انسان جو جوان ہوتا ہے، خواہش کے انبار اس کے ارد گرد ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی چاہیے فلاں برانڈ کے کپڑے، فلاں برانڈ کے جوتے، فلاں برانڈ کی گاڑی، گھڑی، موبائل، جانے کیا کیا خواہشیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی ہے.
یہاں تک کہ انسان اپنی جوانی کو اسی غفلت میں گزار دیتا ہے، مگر پھر جب جوانی کی صحت میں داخل ہوتا ہے، یہی آپ جو دن رات موبائل تباہ کرتے تھے، ٹی وی اور نہ جانے کیسے کیسے گندے مناظر دکھا کرتے تھے، آپ اس سے بیزار ہو کر کہتا ہے کہ میرے آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، موبائل کو اس سے دور کر دیا جائے، میرے آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے، ٹی وی کو بند کر دیا جائے، زیادہ شور نہ کرنا۔ کل جہاں موسیقی اور نہ جانے کیا کیا گانے اور دوسرے واقعات بڑے تیز آواز میں کرتے، اور یہاں تک کہ نوجوانوں کا عالم ہے، اس بات کا بھی انہیں احساس نہیں ہے کہ میرے باپ ایمان کو عمر کے اس غلطی میں بہت لوگ رہتے ہوں گے جنہیں شور سے تکلیف ہوتی ہوگی، اپنے بائک کا سائلنسر نکال کر کے اس تیزی سے جو ہے اس کو جو ہے شور والی جو ہے کیفیت سے دوچار کرتے ہیں کہ انسان گھبرا جایا کرتا ہے، چلنے والا جو ہے بچک جایا کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بچے ڈر کرتے ہیں اپنے ماں کے داما سے، اپنے چپ جایا کرتے ہیں۔ انسان یہ کیفیت ہے نہیں، مگر وہ بھی نہیں آتا ہے پیار تیری ساری جوانی کے تنتنی کے شجاعت کے باوجود بھی ختم ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی صحبت میں داخل ہوتا ہے، تیرے دوست بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاپے اور وہ جو ہے گھومنے کی جگہ ساری چیزیں مجھ سے چھوٹ جاتی ہیں تو خود بیزار ہو کر کے کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں تھی، اور پھر انسان جب بڑھاپے کے سر میں داخل ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يُعَمِّرْ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ کہ ہم تجھے کوئی بڑھاپے کے جانب لوٹائیں گے۔ یاسین شریف کی آیت کریمہ ہے کل تک تیرے تندرے تیرے بہادری، آج یہ ہے کہ چلنے کے لیے دوسرے کا سہارا لیتا ہے، کسی جو ہے لکڑی کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے میرے بچے ذرا ادھر آنا، میں سیڑھی سے اتر رہا ہوں، ذرا مجھے پکڑ لینا، یہ دن بھی تو آتے ہیں۔ آج ساری دوستی کے قصے فسانے سب ختم، آج تیرے ساتھ وہی ہے جن کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم ڈالا ہے کہ برے کو روان کر کے ایک راستے سے دوسرے راستے کی جانب لے کر کے جاتے ہیں، اونچائی سے نیچائی اور نیچائی سے اونچائی کی جانب لے کر کے جاتے ہیں، اور پھر وہ بھی دن آتا ہے کہ اب زبان صاف نہیں دے رہی ہے، بولنے میں دگنت پیدا ہو رہی ہے، اٹھانے کے اندر ارتعاش ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، چلنے کے اندر پاؤں کانپ رہے ہیں۔ انسان کو وہی کو مانا کہ جب تیرے تندرے کے دورے ہم کو بھول گیا، مگر آج حال یہ ہے کہ جن لوگوں کو بھی دورے میں بھولا تھا آج وہ لوگ تمہیں بھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ باپ کے پاس بیٹھ کر کے چند باتیں کر سکے، بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کھانسی شروع ہو چکی ہے، جب جو ہے باپ کھانستا ہے بیٹوں کے منہ سے بات آتی ہے، ابو کھانس رہے ہونا تمہارے منہ سے جو جراثیم نکل رہے ہیں ہمیں بیمار کر دیں گے، وہی پوتے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھ میں کسا کرتے ہیں پوتے کو دور کیا جاتا ہے، نوازے کو دور کیا جاتا ہے۔ ابو کو ذرا ایسا کرو کہ اب بیڈ روم سے ہال کی جانب منتقل کر دو، ابو کھانستے ہیں، راتوں کو شور پیدا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ اے انسان ان لوگوں کے لیے تمہیں حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر غیروں کو اکٹھا کیا تھا، ہم نے گالی دیے تھے، آج وہ لوگ تجھے اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں یا یوہن انسان ما غربک بربک الکریم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انسان کو چھوڑ کے چھوڑ دیا تھا تو ہمیں بھول کر کے ان کے جانب دیا تھا، آج ان کے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں بڑا یہ جو ہے سیسا پگھلائی ہوئی چیز کی طرح تیرے کانوں میں بڑھ نہیں پڑتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ سیسے کو پگھلا کر کے اس کو گرم کر کے کوئی میرے کان میں ڈال رہا ہے۔ ایسے زہریلے الفاظ بہن کو بھی لگتے ہیں، بیٹے کے بھی لگتے ہیں، بیٹی کے بھی لگتے ہیں، بیوی کے بھی لگتے ہیں، تو برا راستہ ہے رات اور سونے نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ تم موت بھی بنانا کرتا ہے۔ اللہ اکبر الذی اماتک فاقبرک، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان سب نے تم کے ساتھ چھوڑ دیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس گھوڑے میں انجیکشن لگا دیا جائے تاکہ اس کو موت واقع ہو جائے، تو بھی موت کو بننا کرتا ہے۔ ہم نے تم کی زندگی کی، یہ بھی ہمارا احسان ہے، اور آج ہم تمہیں موت دے رہے ہیں، یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ ساری دنیا چھوڑ کے بھی نہیں جاتی، ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ الذی اماتک ہم نے تجھے موت دی فاقبرک، اور پھر یہی نہیں کہ موت دی اور تجھے یہی چھوڑ دیا گیا، جانور بھی تو مرے تھے، بکریاں بھی تو مری تھی، اور دوسرے جو ہے نفوس بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کر کے منہ میں کونے دان پر رکھ دیا گیا تھا۔ منسپلٹی کی گاڑی میں کر کے آتی ہے اور بڑے جانور کو لے جا کر کے کسی جنگل میں پھینکتی ہوئی نظر آتی ہے، دوسرے جانور اسے نوچ کر کے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر انسان پھر بھی ہم نے تجھے نہیں چھوڑا ہے، تیرے لیے نہلانے کا انتظام کیا ہے، رونے والوں کا انتظام کیا ہے، تجھے زمین کے لوگوں کو بہت نہیں چھوڑ دیا ہے، کہا کہ میرے عشق افراد کو اچھے سے نہلانا آخری سفر ہے، ہم سے نہیں آ رہا ہے۔
اس کو جو ہے ذرا خوشبو لگانا، اس کے پیشانی پر کافور لگانا اور پھر اس کو بڑے اچھے سے نہلا کر کے ایک دن کفن دینا اور پھر وہی اس کو نہ لے جانا بلکہ کاندھوں پر اٹھا کر کے لے جانا۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظامات فرمائے ہیں۔ وہ رب کائنات جو پیدائش سے لے کر کے موت تک کے سارے انتظامات فرماتا ہے اور سارے انتظامات فرمانے کے بعد بھی اللہ نہیں چھوڑتا ہے۔ انسان بھی ہمیں بھول سکتا ہے اور ہم تجھے بھولنے والے نہیں ہیں۔ اب لوگوں نے ہم سے ڈیوٹی لگا دی ہے، اللہم اغفر ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ بندے ہر ایک نے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، مومنین کو بھی بخش دے، مسلمین کو بھی بخش دے۔ اس رب کائنات بے انتہا کرم نوازی کو انسان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کسی حال میں بھی تنہا نہ چھوڑا، ان کے لیے ہر جگہ انتظامات فرمائے اور قبر کی دہشت کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کرم نوازی کو وہاں پہنچا دیا۔ قبر میں لہرائیں گے پاک چشمے نور کے جلوہ فرما بول رسول اللہ کی۔ اے میرے بندے تو بھرتا ہے، تو بنتا ہے، قبر کے وحشتناکیوں سے تیرا دل آرا آرا ہو رہا ہے، گھبرا مت، میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، دانائے غیوب کو بھیج رہا ہوں۔ وہ جب آئیں گے قبر میں تجھے آرام آ جائے گا، تیرے دل کو سکون پیدا ہو جائے گا، تو مسکرا کر کے سوئے گا اور پھر ہم فرشتوں سے کہیں گے نم کہا ایسے سو جا جیسے کہ دنیا میں سے تو سونے کرتی ہے۔ اپنے رب کی کرم نوازیوں کو انسان دیکھے اور خود اپنے مدداریوں پر دوسرا توجہ کرے۔ اس رب نے ہمارے لیے اس طرف کہ جو ہے ہر طرف جو ہے شامیانے اور زمین پر اپنے رحمتوں کے خزانے بچھائے ہوئے ہیں۔ ایک جانب اس کی رحمت ہے اور ایک جانب ہماری بے وفائی ہے۔ آج سجدوں کے لیے ہماری پیشانی کی طرف نہیں ہے، سب کے لیے وقت ہے، دوست بلاتے جانے کے لیے وقت ہے۔ رب تعالیٰ بلانے کا انتظام فرماتا ہے، حج علی الصلاۃ حج علی الفلاح، آجا آجا میرے بارگاہ میں آجا۔ دنیا تمہیں عزت سے اتنی عزت دے کر کے نہیں بلاتی ہے جتنی عزت سے ہم مجھے بلا رہے ہیں۔ کیا اپنے رسول پکار پر ہمیں لبیک کہنا نظر آتا ہے؟ نہ تو ماں بہنوں کو یہ فکر ہے کہ سر پر دوپٹہ رکھ لیں اور نہ ہی مردوں کو یہ فکر ہے کہ اپنے حرم کے مسجد دلان لے کر کے چلیں۔ آج انسان کیا سے کیا ہو پایا ہے، کیا سے کیا ہو گیا ہے، ہم آج کہاں چلے گئے ہیں؟ ہر طرف وہی تصویر، ہر طرف وہی جو ہے ہنسی کی باتیں، ہنسنے کی محفلیں اور نہ جانے مزاج کی کیسے کیسے جو ہے ہم مزاجیہ محفلیں قائم کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمارا محرج ہونے والا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان دنیا میں آ رہا ہے تو وہ ملک میں آ رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ سارے زمانے والے ہنس رہے ہیں، مگر انسان جو یہ کامل ہوتا ہے محبت رسول کی شعائیں جس کے دل پر ہوتا ہے وہ دنیا میں ایسے کام کرتے جائے کہ ساری آنکھیں نم ہو، اگر دور جا رہا ہے نہیں مسئلہ جا رہا ہے۔ حضرت ربیع بن ارتعاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ حضرت سیدنا قاضی عیاض نے اور حضرت جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ جب پیدا ہوئے، جوانی آئی، تھوڑا شعور پیدا ہوا، انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک کہ انجام کی مجھے جو ہے واقفیت نہ ہو جائے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ ساری زندگی نہ ہنسے، یہاں تک کہ موت آتے ہوئی حضرت ربیع جاتے ہیں، وہ سال کو بلا کر کے لاتے ہیں، وہ سال غسل دیتا ہے، حال یہ ہوتا ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سال درد ہمارے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں انہیں غسل دیتا ہوں اور ان کا حال یہ ہے کہ مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات جب بولی، لوگ آئے اور لوگوں نے کسی نے اس بات پر یقین کیا اور کسی نے اس بات پر یقین نہ کیا۔ آپ تابعین میں ہیں، تابعین اسے کہتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو، وہ تابعین تھے۔ اور جب یہ بات لوگوں تک پہنچی، جو لوگ وہاں آئے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، کسی نے کہا کہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اور جب لوگوں نے کثیر تعداد میں اس گھر میں جب جمع ہونا شروع کیا تو حال یہ ہوا کہ جو میت تھی وہ لوگوں سے باتیں کرنا شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، لوگوں نے کہا وعلیکم السلام۔ لوگوں نے کہا کرے میت بھی بات کرتی ہے؟ تو نے کہا ہاں اللہ جس پر فضل فرماتا ہے وہ بندہ بھی اپنے جو ہے لوگوں سے باتیں کیا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو من یعمل کہ جو ہے نیک عمل کیا کرتا ہے من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، ہم
اس سے جو ہے حیات جاویدانی عطا فرماتے ہیں. انہوں نے ارشاد عالیشان بتایا سنا اور پھر بہت ساری باتیں ہوئی یہاں تک انہوں نے کہا مجھے باتوں میں نہ اٹھاؤ, مجھے جلدی جلدی لے چلو سرکار کی زیارت کا دل کے اندر جو میرے طرف پیدا ہو رہی ہے, میں مزید باتیں کرتے خراب نہیں کر سکتا ہوں. حضرات مکرم ان کو لے جا کر دفن کر دیا گیا. یہ بات سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیان کی گئی کہ ایسا شخص ہے, ایسا معاملہ ہوا. آپ فرماتی اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں. رسول گرامی جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی مسلمان نہیں رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے موت کے تعلق سے فکر آخرت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سوچیں کہ ہم کیوں آئے ہیں, کتنے دن ہمیں رہنا ہے اور کب ہمیں یہاں سے چلے جانا ہے. میں نے پھر سے یہ کہا کہ موت سے کس کو رسوخاری ہے. آج ہماری بدل تمہاری باری ہے, کہتی ہے کلی سے باد سوا فصل حسین کا کم ہوگا, سورج وہ نکلا جاتا ہے. آدھی ہے گھڑی بن جانے کی, آیا میں مسافر دنیا میں جائے گا وطن یہ آج نگل, سامان سفر میں گھس جائے کچھ فکر نہیں کر جانے کی. اللہ پاک ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور قبر میں جانے کی توفیق دے جائے. عطا فرمائے. السلام علیکم.